ہم صرف نوجوان اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء، کالجز میں پڑھنے والے طلباء، اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ جب تک سیاست میں نہیں آئیں گے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے طلباء یونین کی جو بحالی ہے اس کے اوپر. ہمیں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کو اسٹوڈنٹس، جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کولیکٹیو طلباء کی ایک تنظیم ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں دعوت آئی کہ انہوں نے ایک دھرنا کیمپ جو ہے وہ لگایا ہے مار روڈ پہ چیرنگ کراس کے پاس. اور بنیادی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ طلباء یونین کو بحال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اور مطالبات بھی ہیں، جیسے فیسوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے. جو ایجوکیشن ہے وہ بہت مہنگی کر دی گئی ہے اور اس میں کمی ہونی چاہیے. پھر اس طرح جو ہے وہ طلباء کو جو اسٹوڈنٹ کارڈ ہے وہ جاری کیے جائیں. یہ پمفلٹ انہوں نے ہمیں دیا. پھر اس طرح اس میں جو ہے سیاست میں جو حلف نامہ لیا جاتا ہے کہ سیاست میں نہیں آؤں گا، نہیں کروں گا، تو وہ حلف نامہ جو ہے ختم کیا جائے. اس طرح جو اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ایچ ای سی کی جو بجٹ کٹوتیاں ہیں وہ واپس لی جائیں، اور تقریباً کل جی ڈی پی کا 5% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے. سو اینڈ سو آن. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو فارم اے یونین، اس کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، اور جو ورلڈ پالیٹکس ہے وہ کیا کہتی ہے. اور اگر ہم آئین پاکستان کی بات کریں تو آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے، آرٹیکل 17، وہ اختیار دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، کوئی بھی شخص جو ہے وہ یونین فارم کر سکتا ہے. آرٹیکل 17 کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں طلباء یونین کے حوالے سے. آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن: فریڈم آف ایسوسیشن. Every citizen shall have the right to form association or unions, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. تو ہر شہری کو حق ہے کہ وہ ایسوسیشن بنائے، وہ یونین بنائے. بات صرف یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹی آف پاکستان جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہے. آپ اس کے اگینسٹ کوئی یونین نہیں بنا سکتے. آپ پبلک آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. کوئی موریلٹی، اخلاقیات جو ہے اس کے اگینسٹ آپ نہیں بنا سکتے. تو بنیادی طور پر جو خواہ وہ ٹریڈ یونین ہے یا وہ اسٹوڈنٹس یونین ہے، اس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت حاصل ہے. اور آرٹیکل 70 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے اس کے ذریعے سے آرٹیکل 17 میں ملا ہے. جب یہ آئین پاکستان 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا اور اس کے بعد پھر یہ اس کی بنیاد کے اوپر تعلیمی اداروں میں الیکشنز بھی ہوتے رہے، اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے ہمیں کئی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سامنے دیکھنے کو ملی. ساری دنیا میں یہی ایک پروسیس ہے، لیڈرشپ کا پروسیس جو ہے. آپ یورپ کی مثال ہمیں اکثر دینا پڑتی ہے. آپ امریکہ کو لے لیں، آپ کو امریکہ کے جو پریزیڈنٹس ہیں امریکہ، وہ آپ کو سب کے سب آلموسٹ، خواہ وہ جارج واشنگٹن ہے، خواہ وہ آپ کو آئزن ہاور ہے، وہ جان ایف کینیڈی ہے، وہ بل کلنٹن ہے، وہ ریسنٹ میں جارج بش ہے، وہ آپ کو ریسنٹ بہت اوباما ہے. تو میجورٹی آپ کو ملے گی کہ وہ تمام جو ہیں ٹریڈ یونین یا موسٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین سے جو ہے وہ آگے آئے، اور انہوں نے قوم کی جو ہے وہ تقدیر بدلی اور قوم کی جو ہے وہ قیادت کی. ہمارے ہاں بھی
جو بہترین قیادت ہماری قیادتوں میں جو سامنے آئی، اگر ہم دیکھیں ایون بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، وہ جو یونین تھی پوسٹل اینڈ ٹیلی گراف یونین، اس کے باقاعدہ ممبر تھے. تو اس طرح وہ بھی ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز میں انہوں نے بھی دلچسپی لی اور باقاعدہ کام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ 70s کے پیریڈ میں جو ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو برکلے آکسفورڈ میں اسٹوڈنٹس یونین انہوں نے کی، الیکشن لڑے اور وہیں سے سیکھا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسٹوڈنٹس یونین انہوں نے کی. پھر اسی طرح سو اینڈ سو آن بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے لیڈرشپ سامنے آئی. یہ ایک پروسیس ہے ورلڈ وائڈ جو ہے، جہاں وہ ملک جہاں کے اوپر ریئل ڈیموکریسی ہے. ہمارے ہاں اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، اور ہمارے ہاں جو جنرل ضیاء اللہ کا پیریڈ تھا اس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا. آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ کاروباری لوگوں کے پاس چلی گئی، وہ ان کے پاس چلی گئی جو مافیا ہے. وہ کارپوریٹ سیکٹر کے جو پراپرٹی ڈیلر تھے وہ ان کے پاس چلی گئی، جو بات کرتے ہوئے جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، گلوبل کیپٹلزم کا سامنا کرتے ہوئے جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جن میں اہلیت نہیں ہے، اہلیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی دور سے بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن صرف اپنی دولت کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اور اس سارے نظام کو یہ رگمال بنائے ہوئے ہیں. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہتر قیادت سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح لیڈرشپ سامنے آئے جس طرح ہمارے ہاں اداروں میں جیسے فوج کا ادارہ ہے، ایک پروسیس کے ذریعے لیڈرشپ سامنے آتی ہے، تو ہمیں پولیٹیکل نرسریز جو ہے اس پہ توجہ دینا ہوگی. پولیٹیکل نرسریز میں یہ ایسوسیشنز ہیں، جس میں ٹریڈ یونینز ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس یونین ہیں، جس میں بار ایسوسیشنز ہیں، ان میں رہ کر اور ان یونینز کی اور ایسوسیشن کی قیادت کرنے کے بعد ہی ایک عرصے تک پھر جا کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اہل بنتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں قیادت کر سکے. اور قوم کو بہتر لیڈرز کی ضرورت جتنی آج ہے شاید 75 سال میں بھی اتنی رہی. آج ہمارا ملک کرائسس میں ہے اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی کہ جو اس کرائسس سے ملک کو نکال سکے. اور جس کی بنا کے اوپر جو سامنے ہے بھی لیڈرشپ، وہ ایک کرپٹ مافیا کی لیڈرشپ ہے. ہم نے اگر اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا. اور صرف نوجوان اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء، کالجز میں پڑھنے والے طلباء، اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ جب تک سیاست میں نہیں آئیں گے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سیاست میں آئیں، وہ سیاست میں دلچسپی لیں. ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ صرف 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں اور الیکشن میں لوگ منتخب ہو جائیں اور پھر 5 سال ویٹ کریں اور پھر اس میں لوگ جائیں. ڈیموکریسی از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ مسلسل عمل ہے. یہ ہمارا ڈیلی کا ایک طرز عمل کا نام جمہوریت ہے، جسے ہم نے 5 سال بعد الیکشن رکھ دیا ہے. اور ہمارا جو روزمرہ کا جو طرز عمل ہے وہ جمہوری ہے کہ نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹر نہیں ہے. جواب نفی میں ملتا ہے. جمہوری طرز عمل کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے طلباء کو آگے آنا ہوگا، اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس یونین کا کام بہت ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے، جو قانون اور ضابطے کے تحت جو ہے وہ بنائی جانی چاہیے تاکہ پاکستان کو جو لیڈرشپ کرائسس کا سامنا ہے وہ پوری ہو سکے. ہیومن رائٹس مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس PK کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.